بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من الأضاحي. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رفعه قال: لا يضحى بالعرجاء بين ضلعها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب ما لا يجوز من الأضاحي. کل بہت ساری باتیں گزر چکی ہیں. آج امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ قربانی کے متعلق ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کہ کن کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. قربانی کا جانور وہ کون کون سے ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. باتفاق علماء، اجماع امت اور باتفاق علماء، اس حدیث میں جن جانوروں کے متعلق نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ ان کی قربانی جائز نہیں، تمام ائمہ کا اتفاق اور اجماع ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ایسے جانور کی قربانی کرے اور ایسے جانور کو خریدے. وہ اگر ایسی قربانی کی تو قربانی ادا نہیں ہوتی. حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: لا يضحى بالعرجاء بین ضلعها. پہلا جانور عرجا لنگڑے کو کہتے ہیں. عارج لیس علی العامہ حرج ولا علی العارج حرج. اسی سے عرجا جس کو کہتے ہیں لنگڑا جانور. لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اور لیکن لنگڑے جانوروں کی بھی کئی قسم ہوتی ہے، کئی طرح سے یاد رکھنا چاہیے. نمبر 1، کبھی جانور کھاتا پیتا فربہ ہوتا ہے تو اس کے ناخون بڑھ جاتے ہیں. ناخون جس جانور کے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو وہ برابر چل نہیں پاتا، وہ لگڑاتا ہے. تو یہاں ایسے لگڑا مراد، وہ لگڑا نہیں ہے، اس کے ناخون کو کاٹ دیا جائے تو درست ہو جاتا ہے. وہ لگڑا پر نہیں، پیر اس کا نہیں لگڑا ہے. نمبر 2، لگڑا ہے لیکن معمولی سے، جس کا پتہ نہیں چلتا جب تک کہ انسان بہت غور سے نہ دیکھے. ایسا معمولی اگر ہے جس سے جو ظاہر نہیں ہوتا، بہت غور سے دیکھیں گے تب پتہ چلے گا. جب بھی ایسے جانور قربانی میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے. ایک لگڑا وہ ہے جس کا لگڑا پن بالکل ظاہر ہو، معروف ہو، مشہور ہو. اسے اللہ نے فرمایا: العرجا البین عرجہا. ایسا لگڑا جانور جس کا لگڑا پن بالکل ظاہر ہو، ٹانگ ٹوٹی ہو، کہیں سے
یا اور کوئی، تو لنگڑے جانور کی قربانی چاہے پیدائشی ہو یا بعد میں لنگڑا ہوا ہو۔ یہ دوسری چیز ہے کہ اگر آپ نے جانور صحیح سالم بالکل خریدا قربانی کی نیت سے اور ارادے سے، اور لانے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کہیں باندھے یا اوپر لے جا رہے تھے، وہ چھلانگ لگایا نیچے آ گیا سیڑھی سے، کبھی اس کے پیر میں اگر چوٹ آ گئی، یہ عیب ہو گیا، تو اکثر علماء کے نزدیک کیونکہ عیب پیدا ہوا ہے قربانی کا جانور خرید لینے کے بعد، اس لیے انشاءاللہ ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو البین ارجح، لنگڑا پن اس کا ظاہر ہو، دیکھنے میں بھی اور قیمت میں بھی، بھائی لنگڑے جانور کی اتنی قیمت نہیں ہے، عیب ظاہر ہو۔ نمبر 2، ولا بالاوراء بین آورها، آور اندھا، اور ایسا جانور جو کانا ہو، اندھا ہو، اور جس کا اندھاپن یا کاناپن بالکل ظاہر ہو، آنکھ درست نہ ہو، کانا ہو یا یعنی ایک آنکھ خراب ہوئی ہو یا دونوں آنکھ۔ بہرحال ایسے کانا جانور ہے جو ہے یا اندھا، اب بینائی ہو سکتا ہے تھوڑی سی کم ہو، کوئی عیب نہیں، کسی کی زیادہ کسی کی کم، اگر اس کے چلنے سے اندازہ لگتا ہے کہ ہاں اس کی بینائی یہ اندھا ہے یا کانا، تب تو کیوں، بسا اوقات آنکھ بالکل درست رہتی ہی دیکھنے میں، لیکن بس اللہ کا نظام روشنی نکال لیا ہے، بس دیکھنے کی صلاحیت ختم کر دی ہے۔ تو ایسا اندھا جانور جس کا اندھاپن بالکل ظاہر ہو یا کانا ہے، اس کا کاناپن ظاہر ہے۔ نمبر 3، ولا بالمریضہ بین مرضھا یا بین مرضھا، ایسا اندھا بیمار مریض جانور جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو۔ کبھی بیمار جانور کے دیکھیں اس کے بال جو ہے وہ بالوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی چہرے سے لگتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، اب آج کل تو مارکیٹ کی کیفیت نہیں بتا سکتا، پہلے ہمریا میں مارکیٹ تھی، یہاں آئی سوق المواشی میں، تب بھی بالکل جانور مریض ہے، گردن سب کچھ، لیکن بیچنے والا کبھی تسلیم نہیں کرتا کہ جانور نہیں بھائی اس شپ سے آیا ہوا ہے، وہ ایک ہفتے کے بعد آدمی آتا ہے تو اس کو نیند آتی ہے، تو اس کو تو نہیں، یہ تھکا ہوا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا۔ اور ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یہاں سے لے جاتے راستے ہی میں وہ مر بھی جاتا ہے، تو اگر آپ اس کی بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بیماری نظر آ رہی ہے، تو آپ دوسرا خرید لیں، اس کو کیوں دھوکے میں آ رہے ہیں؟ تو انسان بین مرضھا، اللہ نے کرم کیا میڈیکل کروانے کی کیا کہتے ہیں فیصل طبی، میڈیکل کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کو لے جایا جائے 100 روپیہ اور چیک اپ کروائے کہ بھائی بیمار تو نہیں ہے، اتنی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سن سیدھی زبان بتائی بین مرضھا، جس کی بیماری بالکل نظر آ رہی ہے اس کو نہ کرو۔ نمبر 4، ولا بالعجفاء التي لا تنقی، ایسا بوڑھا یا دبلا پتلا لاگر کمزور جانور
جس کی ہڈیوں کا گودا بھی سوکھ چکا ہو، صرف ایک ہڈی کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہو، اتنا مریل، اتنا کمزور، اتنا دبلا پتلا گیا گزرا جانور، اس کی بھی قربانی نہ کی جائے۔ یہ اس طرح سے کہا جاتا ہے پانچ ہو گئے، اندھا اور لنگڑا، بیمار اور بوڑھا اور کمزور۔ باتفاق علماء ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں، چاہے چھوٹے جانور ہو یا بڑے ہو، 2 جانور کے اوپر کو ہو یا 4، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، 2 پیر والے جانور تو قربانی جائز ہی نہیں ہے۔ 4 پیر کا جانور، چاہے اونٹ سے لے کر کے بکرے اور دمبے تک، یہ 8 قسم کے جانور ہیں۔ یہ 4 عیب ہیں جن کے ذریعے، جن کی وجہ سے جس جانور میں یہ چاروں میں سے ایک یا کئی پائے جائیں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ چلو، امام ترمذی آخر میں کہتے ہیں وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ۔ امام ترمذی کی یہی خوبی ہے جو اور کسی حدیث کی کتاب میں نہیں پائیں گے، پوری کتب ستہ کے اندر، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، کسی میں نہیں، صرف یہ چیز کہاں پائیں گے؟ امام ترمذی مذہب بیان کر دیتے ہیں، کہتے ہیں وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، اہل علم کے نزدیک اسی حدیث پر عمل ہوتا ہے۔ یا اللہ